اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے قبول فرما اور تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ سے وہ یہ عرض کریں کہ یا رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری اطاعت گزار ہو، یعنی مسلم ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری خطاؤں سے تو درگزر فرما، اور تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیات ہمیں کیا میسج دے رہی ہیں۔ آیت نمبر 127 بڑا اہم میسج کنوے کر رہی ہے کہ نیکی کا کام چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، یعنی آپ اس کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہو، یعنی بڑا ہی زبردست کام آپ کر رہے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ نیکی کا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے؟ ربنا تقبل منا، یعنی ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، جس کی ایسی تعظیم اور حرمت ہے کہ نہ صرف عام مسلمانوں کے بلکہ انبیاء کرام کے بھی قدموں کے نشانات وہاں پر ہیں، اور یہ گھر تا قیامت مسلمانوں کے لیے مرکز رہنے والا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی اس عظیم سعادت کے بعد، اس آنر کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، ان کو تمام انسانوں کا امام بنایا اور بیت اللہ آپ ہی سے تعمیر کروایا، یہ بہت بڑے آنر کی بات تھی۔ اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، کہ اے رب ہم سے قبول فرما لے۔ یعنی ہمارے لیے کیا بات ہے کہ کوئی بھی نیک کام کر لیں، کتنا بھی بڑا کام کر لیں، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ سے یہی دعا رکھنی ہے کہ یا رب تو ہم گنہگاروں سے اس چیز کو قبول فرما، یعنی کسی قسم کی بڑائی اور فخر کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں ایک زبردست میسج مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نیک کاموں پر عمل کرنے کی۔ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا جو انہوں نے اللہ سے مانگی، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، آیت کے الفاظ ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یعنی اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب اور حکمہ کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے۔ یعنی زندگی سنوارنے کے حوالے سے بات کی جائے، اس کی ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ ان کے خیالات، جو ان کی تھنکنگ ہیں، جو ان کے بلیفز ہیں، ان کے اخلاق، مورل ویلیوز، معاشرت، جو سوسائٹی کے جو رولز ہیں، تمدن، کلچر جو ہے، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارنا، یعنی ہر چیز دین میں بتلا دی جائے۔ اور یہ مشن پورا کون کرے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ میری نسل میں سے کوئی ایسا ہو، ایسا نبی تو اٹھا جو یہ سارے کام کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی اولاد میں سے کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ اس حدیث کو الفتح الربانی روایت کر رہے ہیں۔ اور آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہ کتاب سکھائے اور حکمہ، تو کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمہ سے مراد حدیث ہے یہاں پر۔ اور قرآن کی تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو بات یہ ہے کہ نہ صرف قرآن کریم کی تلاوت آنی چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے، صحیح طریقے سے اسے پوری کوشش ہونی چاہیے، یعنی پڑھنے والا اپنی پوری کوشش کرے کہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ الفاظ کو ادا کرے، اور نہ صرف قرآن کریم کی تلاوت بلکہ اس کا معنی مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بھی اس کے حق میں ہے قرآن کریم کی، یعنی یہ تعلیم میں بات ہے کہ نان عربس کو بھی اس کے معنی مفہوم کا علم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی کو معنی اور مطلب نہیں آ رہا تو بھی اس کی تلاوت میں وہ کوتاہی نہ کرے، یعنی اس کو تلاوت ہر حال میں کرنا چاہیے۔ ہاں، حق یہ ہے، قرآن کریم کا جو حق ہے ہم پر وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے، اپنی اس کی پوری ایفرٹ اس کی ہونی چاہیے کہ اس کو سیکھنے کے لیے وہ کوشش کرے۔ اور پھر تلاوت، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا مشن کیا تھا، یعنی چوتھا مقصد کیا
کہ انہیں شرک کی گندگیوں سے پاک کیا جائے اور ان کے اخلاق و کردار کو سنوار دیا جائے، یعنی اسلام کے خوبصورت اصولوں پر ان کی زندگیوں کو ڈھال دیا جائے، یعنی وہ راستے بتلا دیے جائیں جو کہ کامیابی کی طرف جانے والے ہیں اور خوبصورت معاشرہ، جو خوبصورت سوسائٹی بنانے والے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً اے رب تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگلی آیت میں بات ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، یعنی دین ابراہیم سے تو وہی بے رغبتی کرے گا، وہی دور ہٹے گا جو محض بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکرائب کر دیا کہ اب جو ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو پھرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، تو وہ بے وقوفوں کا کام ہے اور عقل مند لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ آپ اللہ کے فرما بردار ہو جائیے، آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کی اطاعت میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، یعنی میں فرما بردار ہوں رب العالمین کا، یعنی میں نے اس کی اطاعت کی۔ اب دیکھیں ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت اور یہ عظیم جو رتبہ دیا، آنر دیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا کسی نہ کسی چیز سے، کچھ کلمات سے، کچھ ٹرائل سے، تو کیا ہوا؟ جب انہوں نے تمام ٹیسٹ کو پاس کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست، یوں کہہ لیں کہ آپ سمپل الفاظ میں کہیں گے زبردست پوسٹ پہ کھڑا کر دیا، یہ لو آپ اب تمام انسانوں کے للناس، تمام انسانوں کے اب آپ امام ہو، ہر کوئی آپ کو فالو کرے گا۔ تو یہ جو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمارے لیے، ہم جیسے ادنا لوگوں کے لیے، کہ اگر ہم بھی آج انہی کاموں کو پکڑتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری میں ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے ہم کریں، چاہے چھوٹا ہی کام کر لیں، لیکن انٹینشن کیا ہو ہماری؟ اس کی رضا، اس کی خوشی، اس کی محبت، ہم اس کی محبت میں کام کریں، تو یقین جانیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی یہ مومنوں کے ساتھ ہے کہ تم میری فرما برداری کر رہے ہو تو میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت دوں گا۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ تو اللہ نے فرما دی ہے کہ جو جنتیں ہیں وہ بنائی کس کے لیے گئی ہیں؟ اعدت للمتقین، یعنی متقین کے لیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، یعنی جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، تو ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی اطاعت کرنے والے کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنے والا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آگے دیکھتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی اسی بات کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی مسلمان ہی مرنا۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، فلا تموتن، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں ہو، اس کی اوبیڈینس پر تمہاری جان جائے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ، یعنی ان الفاظ پر اس سے موت آئی تو وہ جنتی۔ اس آیت سے ایک اور اہم بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولادوں کو وصیت کی وہ دین اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت کی۔ اب جو یہود ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام وغیرہ نے اپنی اولادوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، حالانکہ اللہ فرما رہے کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ جیسے آگے بات آتی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعنی تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، اور جب انہوں نے کہا تھا اپنے بچوں کو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم ایک طرح سے وصیت کر رہے تھے ایک اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ تو الفاظ آ رہے نا کہ ما تعبدون من بعدی،
آلریڈی وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے نا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایمفسائز کر رہے تھے کہ میرے بعد یعنی جب میں چلا گیا اس دنیا سے تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا، تیرے الہ کی اور تیرے ابا کے الہ کی. اور ان کے ابا کون تھے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اور الہ کون؟ ایک، الہا واحدم. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ ان کے جھوٹے دعووں کو رد کر رہا ہے کہ کیا تم موجود تھے اس وقت. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تو تھا، یعنی تمام انبیاء نے ایک ہی تو پکار کو آگے پہنچایا. سورہ ہود اٹھا کے دیکھ لیں، ہر نبی نے یہی تو کہا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی کہ تم اللہ کے سوا کسی الہ کی عبادت نہ کرو. نوح علیہ السلام سے اٹھائیے سورہ ہود کو چیک کیجیے، آپ کو ایک آرڈر مل جاتا ہے ترتیب سے، پہلے نوح، پھر ہود، پھر صالح، پھر شعیب علیہ السلام، اور اس طرح تمام انبیاء، اور سب نے توحید ہی کی دعوت دی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا انبیاء کی جماعت اولاد اللات ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں مگر دین ایک ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی کہ دین اسلام پر رہنا، جو کہ تمہارے ابا کا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا دین. اور انہوں نے کہا ہم اسی دین پر رہیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یعنی وہ ایک جماعت تھی، ایک امت تھی، ایک گروہ تھا، وہ گزر گیا، چلا گیا، یعنی انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے. یعنی یہود سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو بھی انبیاء اور صالحین گزرے ان کی طرف تمہاری کوئی نسبت یعنی وہ فائدہ نہیں دیں گی تمہیں اگر تم اعمال اچھے نہیں کر رہے. یعنی بات یہ ہے کہ یہ باقی انسانوں کے لیے بھی میسج ہے کہ جو لوگ بھی اپنے وقت میں اپنے نبی کو صحیح طریقے سے فالو کرتے رہے اور اس وقت تک ان کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کی کتابوں میں کوئی چینج نہیں آیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا جو کیا دھرا ہے، جو بھی ان کے اچھے اعمال ہیں ان کا خوب بدلہ دے گا. یعنی جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کا صلہ انہیں ہی ملے گا، بعد میں آنے والوں کو نہیں. اسی طرح تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے، نہ ہی تم کو یہ فائدہ ان کو پہنچانے والے اپنے آباء و اجداد کو، اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد تمہیں کوئی فائدہ دینے والے. یعنی اپنے اسلاف جو اپنے گزرے ہوئے آباء ہیں ان کی نیکیوں پر اعتماد کر رکھنا اور اسی پہ اکتفا کر لینا غلط ہے. اصل چیز ایمان اور عمل صالح. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا. اس کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں. یعنی اگر ایمان اور عمل صالح نہیں تو پھر پیغمبروں کی اولاد ہو تو چاہے کیا ہو، اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، یعنی جو ان کی کمائیاں ہیں اس کا جو ریوارڈ ہے انہی کے اوپر ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. اور آگے بات آ رہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو تم سیدھے راستے پر آ گئے، اور اس کے برعکس عیسائی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عیسائی ہوگے تو تمہیں ہدایت ملے گی. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یعنی صحیح راستہ تو ملت ابراہیمی والا ہے، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور وہ مشرک نہ تھے، یعنی وہ اللہ کو ورشپ کرنے والے تھے، خالص ایک اللہ کو، اور وہ مشرک نہ تھے. تو بات یہ ہے کہ جو تم راستے بتا رہے ہو یہ راستے نجات کی طرف نہیں جاتے. اور بات یہ ہے کہ اگر اس کی وضاحت میں ہم جائیں تو ہمیں سورہ آل عمران کیا بتا رہی ہے، وہاں پر بھی بات آتی ہے کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، یعنی اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو ہم سے. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون، یعنی تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آئی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ یہودیت اور عیسائیت تو دونوں بعد کی پیداوار ہیں، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد میں آئی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فی ما لکم بہ علم، یعنی اگر تو جس چیز کا علم ہو تم اس کے بارے میں جھگڑا کرو. اب جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تم اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور زبردست آیت اللہ فرما رہے ہیں آگے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یعنی اس آیت نے مہر لگا دی. پچھلی آیات دلیل ہیں، اور یہ اب بات اس پہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے، نہ ہی نصرانی، نہ ہی عیسائی، نہ ہی یہودی، لیکن کیا تھے؟ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب اللہ کے فرما رہے ہیں کہ ان کے جو قریب
کون ہوگا؟ وہ ہوں گے جو ان کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں، اور یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جو ان کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چل رہے ہیں، نہ کہ تم جنہوں نے اپنی کتابوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ساری سورۃ البقرہ تو اسی چیز سے بھری پڑی ہے، ان کی ناشکریوں اور ان کے ایسے ایسے کارنامے، جیسے اللہ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یعنی تباہی ہے ان لوگوں پر جو اپنی ہاتھ سے کتاب لکھتے پھر کہتے ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا وجہ کیا تھی؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس سے تھوڑا سا مول لے سکے۔ پھر اگین اللہ فَوَيْلٌ لَّهُمْ، یعنی تباہی ان پر کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے نہ ہی نصارہ، بلکہ وہ اپنے رب کے خالص فرما بردار تھے، اپنا چہرہ کرنے والے تھے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام کی طرف نازل ہوئی، اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور باقی تمام پیغمبروں کو ہدایت دی گئی، اور ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اچھا، اس کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر دور میں ہر بستی پر پیغمبر بھیجا تاکہ وہ ان کو ڈرائے اور ان کو خوشخبری دے جنت کی، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دے کر بھیجا وہ حق بات تھی اور وہ راہ راست کی طرف بلانے کے لیے ہی بھیجے گئے تھے، الا یہ کہ وہ اس وقت کے لیے تھا، یعنی وہ اپنے وقت کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور آج صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو فالو کیا جائے گا۔ آج نجات کا راستہ یہی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ اس کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں یا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی پھر اگر یہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو یہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں فَإِنَّمَا ہُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ہٹ دھرمی پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تم اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور دیکھیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جس میں ایمانیات کا ذکر ہے، یعنی اہل ایمان کو ان چیزوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی ان میں سے ایک چیز پر بھی ایمان نہیں رکھ رہا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، جیسے اللہ پر ایمان رکھنا، اپنے نبی پر ایمان رکھنا، اور تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور تمام رسولوں پر ایمان رکھنا، اور پھر ایک آخری چیز قدر پر ایمان رکھنا۔ اٹس اے پارٹ آف فیتھ، قدر یعنی تقدیر جو ہے مقدر انسان کا۔ اور اگر کوئی ان میں سے ایک چیز پر بھی ایمان نہیں رکھ رہا تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ آگے آیت ہے صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق اس آیت کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اللہ ہی کا رنگ اختیار کیا، اور دوسرے یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اس آیت کی ڈیٹیل میں بات یوں ہے کہ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو اور ہر اس شخص کو جس کو عیسائی بنانا ریکوائر ہو اس کو یہ رنگ دیتے ہیں۔ اصل میں عیسائیت سے پہلے ہی ایک تفسیر کے مطابق یہودیوں کے یہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے وہ غسل دیتے، اور اس غسل کے معنی یہ ہوتے ان کے ہاں کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے ہیں اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد مسیحیوں نے بھی یعنی عیسائیوں نے بھی اس چیز کو اختیار کر لیا، اور اسے بیپٹزم یعنی بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، ہم بھی تو انہیں فالو کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی رسم نکال لیتے ہیں فضول میں اپنے دلوں کو بہلانے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں پیسہ بہانا نہیں ہے، ہاں شیطان کی راہ میں تو پیسہ ضرور جائے گا۔ تو یہ جو برتھ ڈے پارٹیز ہیں کیا ہے، کس کو فالو کر رہے ہیں ہم؟ اور کئی طرح کی اور چیزیں آ گئی ہیں بے شمار یا رب، یعنی شادی بیاہ کے معاملات سے لے کر
بچے کی پیدائش اور کسی کی وفات کے وقت کیا کیا رسومات، کیا کیا عجیب طریقے ہم نے اپنا لیے، یعنی اس قدر ہم اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں اور ہمیں اپنی کتاب کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ ہی تو اصل رنگ ہے، اس سے بہتر تو کوئی رنگ نہیں، یعنی اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو، جو اس نے کہا ہے اس کام کے کرنے سے اس کی محبت ہوگی، نہ کہ جو کام اس نے نہیں کہا تو وہ کر رہے تو کیا وہ اس کے خوشی کے کام کریں گے۔ اور سورہ محمد میں بہت بڑی وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہیں اور جو کچھ اس نے نازل کیا اس سے کراہت کھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اپنے رب کی رضامندی کو برا جانا تو اب ان کا انجام کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یعنی پھر ان کی حالت کیسی ہوگی، کیسی درگت ان کی بنے گی جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور ان کے کمروں پر ماریں گے۔ اور ریزن وہی کہ اللہ کے ناراضگی کے کاموں کو وہ کرتے رہے اور جو اللہ نے نازل کیا، جو کہا ہے کام کرنے کو اس کو کیا نہ، اسے ناپسندیدہ قرار دیا، وہ اس پہ تو دل ہی نہیں مان رہا۔ اور آگے اللہ بڑی زبردست بات کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، یعنی نفاق کا جو مرض ہے جن کے دلوں میں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے اس مرض کو ظاہر نہیں کرے گا، یعنی اس کو تو خوب پتہ ہے وہ کب کسی کو ذلیل کر کے رکھ دے، یہ کون جانتا ہے۔ ہاں وہ ہر کسی کو کچھ وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ کسی ہی وقت وہ توبہ کر لے، اور اگر کوئی تائب نہیں ہو رہا تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی۔ اور اللہ نے کہا یہ دنیا کا تو عذاب تھوڑا سا ہے، آخرت کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا، ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم تو اللہ ہی کی لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں، یعنی ہم تو اللہ ہی کے خالص بندے ہیں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے اعمال کے، اگر تم نے اپنی بندگی تقسیم کر رکھی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور، یعنی تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا رہے ہو تو تمہیں ایسے کرنے کا اختیار ہے، اس کا انجام خود تم دیکھ لو گے، لیکن تم ہمیں زبردستی اللہ کی بندگی سے نہیں روک سکتے، اور ہم تو خالص اسی کے بندے ہیں۔ اور آگے بات ہے اور کیا تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، یعنی تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ جو خالق کائنات ہے، جس نے تمام انبیاء کو پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، کس کس وقت میں کس کو بھیجا ہے، کیا کتاب دی ہے، کیا کیسے شریعت ان کے لیے ترتیب دی ہے، تو تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، تو اس سے بڑا ظالم شخص کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہاری حرکات سے غافل نہیں۔ اس آیت کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ یہ خطاب یعنی یہ ایڈریس ان کے علماء سے کیا جا رہا ہے، ان کے اسکالر سے کیا جا رہا ہے، جن کو خوب معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، انہوں نے پتہ تھا کہ انبیاء یہودی بھی نہیں تھے، یہ عیسائی بھی نہیں تھے، یہ تو سب کچھ بعد میں انہوں نے چیزیں گھڑی ہیں، یعنی سب کا دین تو ایک ہی تھا، توحید کی طرف وہ بلا رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، ان کا حلیہ مبارک، ان کے آنے کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، قرآن کریم بتا تو رہا ہے جگہ جگہ۔ یعنی سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تمہارے پاس جو ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میں بشارت دینے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یعنی میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور سورۃ البقرہ ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی زبردست دلیل دے رہے ہیں، ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں رہتی کہ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے، یہ اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح جانتے ہیں نبی آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو بھلا اپنے کوئی بیٹے کو نہیں پہچانتا؟ یعنی ایسی مثال اللہ نے دے دی ہے کہ ان کو خوب خوب پتہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ان میں سے ایک فریق لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، چھپاتا ہے، وہ لازمی حق کو چھپا رہا ہے اور وہ خوب جانتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کے جو دعوے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ تو ہی تم ہدایت پہ ہو، اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا اسی پہلے پارے میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی کوئی یہودی اور نصرانی کے علاوہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں،
یعنی اگر تم نے جانا ہے جنت میں تو پھر یہ ہونا پڑے گا، یا یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ. تو اللہ نے فرما دیا کہ سب ان کی جھوٹی باتیں ہیں، فضول یوں کہنے کے بکواس ہے، اور ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں. اور پھر اللہ فرمانے کہ تم سے بڑا ظالم کون جو تم اللہ کی گواہیوں یعنی اللہ کی باتوں کو تم چھپا رہے ہو اور آگے سے تمہارے دعوے یہ ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یعنی جو وہ لوگ تھے جو وہ کر چکے ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا. یعنی اگین یہاں پر وہی بات جو پیچھے ہم نے پڑھی کہ جو آپ کے گڈ ڈیڈز ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، اور جو آپ کی آبا نے کیے وہ ان کے لیے. یعنی جو آپ کے اسلاف یا آبا نے کام کیے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اور حدیث کے وہی اگین الفاظ کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، یعنی جس کے عمل برے ہوئے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی وہ اپنے نسب کی وجہ سے کوئی بلند مقام نہیں لے سکتا اگر اس کے اعمال اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے. اس کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں بھی فرما دیا لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ آیت ایک سے زیادہ جگہوں پر آئی ہے. یعنی کوئی نفس کسی دوسری نفس کا ذرا سا بھی بوجھ نہیں اٹھائے گی اس دن، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کی اس نے صحیح کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اہم جو میں آپ کے آگے رکھتی چلوں کہ جیسے حدیث کے الفاظ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے، یعنی سوسائٹی میں کسی نفع مند کام کو آگے پھیلاتا ہے، اور اس نیک کام کو اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد جتنے لوگ اس نیک کام کو کریں گے یعنی اسے فالو کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ان تمام لوگوں کے مثل اجر دے گا. یعنی جتنا اجر ان لوگوں کو ہے اتنا ہی اجر اس کرنے والے کو، اس بگنر کو ملے گا، اور کسی کے ثواب میں ذرا سی کمی بھی نہیں ہوگی. یعنی کرنے والوں کے ثواب میں، جو پیچھے کر رہے ہیں ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اور حقیقتاً بات یہ ہے کہ یہ تینوں عمل ایسے ہیں جو دراصل انسان کے اپنے ہی عمل ہیں، جو کسی نہ کسی انداز سے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. جیسے صدقہ جاریہ میں آپ دیکھیں ہسپتال بنا دینا، کوئی خیراتی ہسپتال جو ہو، مسجد، مدرسہ، کنواں، سرائے، اور یہ وقف کی صورتیں ہیں. اسی طرح وہ نفع مند علم یعنی قرآن و حدیث کا علم لوگوں کو سکھایا اور دین کے علم کو آگے پھیلایا اور دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تو یہ تمام کام یہ صدقہ جاریہ میں کنسیڈر ہوں گے. اور تیسری چیز صالح اولاد، یعنی انسان نے اپنے اولاد کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق کی ہو، اس کو اللہ اور رسول کا جو دین ہے اس کے بارے میں بتایا ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کی ہو. تو وہ اولاد جب اس کے لیے دعا کرے گی یا اس کے علاوہ وہ کوئی بھی نیک عمل کر رہی ہے، یعنی وہ عمل جو کہ مرنے والے نے اپنی اولاد کو سکھایا ہو، تو جو بھی وہ عمل کرے گی اس کا ثواب اسے جائے گا. یعنی دیکھیں یہ اللہ نے دائرہ وسیع کر دیا ہے، اس کو تنگ نہیں کیا. ہم انسان اپنی لا علمی کی وجہ سے اس دائرے کو تنگ کر لیتے ہیں. یعنی یہ جو ثواب کا دائرہ ہے یہ بہت وسیع ہے. جب آپ اپنی اولاد کو ہر نیک عمل سکھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کی اطاعت کے کام کرنا، تو جو کام آپ نے سکھائے ہیں اب جو کام وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا. اور افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت کی بنا پر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی چند دن مردے کے لیے قرآن خوانی کروا لیں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب بس چلا گیا، بس خلاص بات. حالانکہ ایسا ہے نہیں. اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے بھئی صدقہ جاریہ جب تک اس کی اولاد زندہ ہے، جو وہ نیک کام کر رہی ہے، جو کو وہ سکھا گیا، یعنی وہ سکھا گیا مرنے والا، تو اس کام کا ریوارڈ اس کو ملتا رہے گا. قرآن خوانی کرنے والے 2 دن کر کے چلے گئے، 3 دن کر کے چلے گئے، اس کے بعد کوئی کرتا ہے اپنے پیارے کے لیے تڑپتا ہے نہیں. لیکن جو آپ کی اولاد ہوگی وہی اصل میں آپ کا سرمایہ ہے. تو جی یہ تھوڑی سی وضاحت تھی اس کے بارے میں کہ جو انسان یعنی کما رہا ہے اس کا اثر اس پہ، تو جو نیک کام کر رہا ہے تو اس کے جو پیچھے جو اس کو فالو کر رہے ہیں اس کا بھی اس کو ریوارڈ ملے گا. اور اسی طرح برائی کے بارے میں بھی ہے کہ جو برائی کا آغاز کر جائے گا اور اس کو پیچھے لوگ فالو کریں گے تو ان تمام برائی کرنے والوں کا جو بدلہ ہے وہ اس پر بھی، یعنی اس پہ بھی اس کی پکڑ آئے گی. تو جی الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.